صفحہ نمبر 88 آیت نمبر 116 سورة النساء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک به، اللہ تبارک و تعالی اس جرم کو معاف نہیں فرماتے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اس کے علاوہ دیگر جرائم کو چاہے تو معاف فرما دیتے ہیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا واقعی وہ بہت دور کی گمراہی میں پڑ گیا۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، یہ مشرکین عبادت نہیں کرتے مگر اللہ کے سوا مؤنث بتوں کی۔ وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ عبادت نہیں کرتے مگر شیطان سرکش کی۔ لعنہ اللہ، شیطان پہ اللہ کی لعنت ہے۔ وقال، اور شیطان نے کہا ہے لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں ضرور بضرور آپ کے بندوں میں سے اپنا مقرر کردہ حصہ لے کے رہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں شرک کا ذکر فرماتے ہیں، ساتھ شیطان کا ذکر فرماتے ہیں۔ شرک ایک بہت بڑا جرم ہے، بلکہ بعض علماء کے ہاں دنیا میں سب سے بڑا جرم شرک ہے۔ توبہ کیے بغیر شرک معاف نہیں ہوتا۔ شرک کرتے کرتے موت آئی، ناکام گیا، ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اگر توبہ کی چاہے موت سے 5 منٹ پہلے کیوں نہ ہو، موت کے آثار شروع نہیں ہوئے تھے تو توبہ قبول ہوتی ہے۔ اور شرک کے علاوہ دیگر جرائم کبیرہ جرائم ہوں ان کے لیے بھی توبہ ضروری ہے، اور جو صغیرہ ہیں وہ عبادات سے اعمال صالحہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے حدیث میں ہے کہ جس نے نماز پڑھی تو پچھلی نماز کے بعد جو گناہ ہوئے تھے وہ اگلی نماز سے معاف ہو جاتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ میرے ہاں شرک کے بعد سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف دی جائے، اس کا دل دکھایا جائے۔ اور شرک شیطان کی معاونت ہوتی ہے، شیطان شرک کا راستہ سجاتا ہے، شیطان انسان کو ورغلاتا ہے، اور شیطان نے یہ وعدہ کیا ہے لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، ضرور بضرور میرے رب آپ کے بندوں میں سے اپنا حصہ لے کے رہوں گا، یہ بہت سارے میں گمراہ کروں گا، ہاں تھوڑے سے جو آپ کے بڑے قریب ہوں وہ رہ جائیں تو الگ بات ہے۔
ہمارے تفسیر کی استاذوں میں سے تھے، فرمایا کرتے تھے شیطان کی گمراہی کے عزم کو دیکھو، لا تخذن من عبادك نصیبا مفروضا، تو شیطان کے عزم کو دیکھ کے ہر مسلمان کو عزم چاہیے، یا اللہ آپ کے یہ تمام بندوں کو شیطان سے بچا کے آپ کے ہاں لے آؤں گا، یہ عزم ہو دوسری سمت پہ، پکا عزم، ایک ایک بندہ شیطان سے نجات دلا کے اس کو اللہ کے ہاں لے آؤں گا، اور عزم سے اللہ تبارک و تعالی نیتوں پہ اللہ تبارک و تعالی فیصلے فرماتے ہیں۔ شب و روز فکر ہو، یہ میرا ساتھی، یہ میرا رشتہ دار، یہ فلاں یہ کیسے راہ راست پہ آ جائے گا؟ دنیا کی زندگی تو ایسے بھی دو روزہ باغ و بہار ہے، جانا ہے ضرور، آج نہ ہو تو کل نہ ہو تو پرسوں، رہنا نہیں ہے، یہ ہے مسافر خانہ، دل چاہے نہ چاہے ہم سب ہیں مسافر۔ مسافر جو اپنے آپ کو مسافر سمجھتا ہے تو پھر بھی کام چل سکتا ہے، جب مسافر کہہ دے کہ میں مقیم ہوں، میں مسافر ہوں نہیں، تو پھر کام مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ آج اگر میں گیا تو میرا حساب کس انداز کا ہے، میرے گناہ زیادہ ہیں یا میری نیکیاں زیادہ ہیں؟ یہ فکر، موت کی فکر، یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ حدیث میں کہ جس نے دن رات میں 20 دفعہ موت کو یاد کیا، اس کو موت آئی، یہ شہداء میں سے ہوگا۔ اور پھر اس وجہ سے بھی کہ آگے مشکل مراحل ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک یہودی عورت آئی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں، تو جب جانے لگی تو اس نے کہا کہ اے عائشہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچا دے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب وہ چلی گئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات تشریف لائے، تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے؟ ایسی ایک عورت آئی تھی، اس نے یہ جملہ کہا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، عائشہ ہاں قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ قبر کی فکر، موت کی فکر، یہ دراصل آخرت کی فکر ہے۔ دنیا اور آخرت کی فکر میں فرق ہے۔ دنیا کی فکر دل پہ اداسی اور پریشانی پھیلا دیتا ہے، اور آخرت کی فکر یہ دل کے لیے نور اور اطمینان پیدا کرتا ہے۔ غور کیا جائے، کوئی آدمی 5 منٹ علیحدہ بیٹھا رہا، میری نمازیں کتنی رہ گئی اور میرے اوپر حقوق کتنے ہیں، لوگوں کے روزے، حج، کون سے اعمال میرے رہتے ہیں، موت آئی کہاں جاؤں گا، فکر ہوئی، آنکھوں سے آنسو نکلے، ان کو تو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ بعد میں اس فکر کرنے پہ یہ خوش ہوگا، دل میں ایک اطمینان، ایک نور پیدا ہوتا ہے۔ اور دوسری سمت دنیا کی فکر، کس طرح مال آ جائے، کس طرح شہرت بن جائے، کس طرح عہدہ آ جائے، پریشان رہے گا، بعد میں سکون کا ذریعہ نہیں بنتا۔
دین میں سکون ہے، دین میں اطمینان ہے، لیکن یہ کہ آدمی اس طرف اپنی طبیعت کو مائل کرے، اس طرف فکر شروع کرے کہ قبر میں جاؤں گا، مجھے قبر میں رکھا جائے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالی علیہ کے متعلق کسی نے خواب میں دیکھا، حضرت کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ ابتدا میں تو عذاب کے فرشتے آئے، مجھے کہا کہ کہاں گئی آپ کی حکومت، کہاں گئے آپ کے سینکڑوں خادم، کہاں گئے آپ کی خدمت کرنے والے؟ لیکن شکر ہے میرے رب نے فضل فرمایا، میرا معاملہ بن گیا۔ صحابہ کرام اس ایک لفظ کے پیچھے، وہ ایک تابعی نے لکھا ہے، جب تک مجھے پتہ چلا ہے میم واو تا سے بننے والا لفظ انسان کی زندگی ختم کر دیتا ہے اور آخرت کے مراحل شروع ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے میٹھی نیند نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ ابھی موت آ جائے، ایسا نہ ہو کہ ابھی موت آ جائے۔ واقعی مسافر تو روز جا رہے ہیں، راستہ تو روز آباد ہے، اور اسی طرح جو روز جا رہے ہیں ان کو بھی یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں نے آج جانا ہے، چل بستے ہیں۔ ہمارے نبی نے سب سے زیادہ عقل مند کس کو کہا ہے؟ جو موت کی فکر زیادہ کرتا رہے وہ میری امت میں سب سے زیادہ عقل مند ہے۔ تو اس طرح فکر اور دھیان کی ضرورت ہے، صرف اپنی فکر نہیں، ساتھ دوسروں کی فکر۔ جیسے شیطان نے کہا ہے کہ میں آپ کے بندوں میں سے اللہ ضرور ایک بہت بڑی تعداد کو گمراہ کروں گا، تو عزم یہ ہو دوسری سمت، یا اللہ آپ کی بندوں میں سے ایک کثیر تعداد راہ راست پہ لاؤں گا، یہ عزم ہو۔ عزم ہمارے ذمہ ہر انسان کی اصلاح، اپنی اصلاح، پھر آگے توفیق دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اسی مضمون کو ذکر فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ واقعی اللہ تبارک و تعالی اپنے ساتھ شرک کو معاف نہیں کرتے اور معاف کر دیتے اس کے علاوہ جن جرائم کو چاہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جس نے اللہ کے شرک کیا وہ واقعی دور کی گمراہی میں پڑ گیا۔ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، مشرکین اللہ کے سوا مادہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ إِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور یہ عبادت نہیں کرتے مگر شیطان سرکش کی، لعنہ اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ وقال، وہ کہتا ہے، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں ضرور آپ کے بندوں میں سے اپنا مقرر کردہ حصہ لے کے رہوں گا۔ اے اللہ، شیطان کے مکر فریب سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، برکتوں کا نزول فرما، ہم سب کو نیک بنا۔ موت تو آئے گی، ضرور آئے گی، وہ دن، وہ سال، وہ لمحہ مقرر ہے، اللہ آپ کے علم میں ہے، ہمیں علم نہیں۔ یا اللہ، باقی زندگی اعمال صالحہ میں بسر کرنے کی توفیق عنایت فرما، عاجزی والی عبادت والی زندگی نصیب فرما، امت کی حالت پہ رحم فرما۔ حرمین شریفین کے دروازے امت کے لیے اللہ کھول دے، مسلمانوں کے گھر گھر، فرد فرد، گلی گلی کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہدایت کی ہواؤں کو عام فرما، آخری خاتمہ بالخیر ہم سب کو نصیب فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ برحمتك وكرمك يا